السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے احتلام۔ آج کل اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ایک تو موسم چینج ہونے کی وجہ سے جب بھی سردیاں آتی ہیں یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس موسم میں آ کے قبض کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، احتلام ہے کیا؟ احتلام بیسیکلی عربی کا لفظ ہے، یعنی کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے، خواب میں جنسی لذت کا پیدا ہونا، یہ احتلام ہے۔ اور جنسی لذت حاصل ہوتی ہے اس سے جب انسان سوتا ہے، اس کو احتلام ہو جاتا ہے، جس کو ہم کپڑوں کا خراب ہونا بھی کہتے ہیں، بدخوابی بھی کہتے ہیں، اور رات کو شیطان پڑ گیا یہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا علاج انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ جراثیم کی کمی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد والے جراثیم کم ہو جاتے ہیں اور اولاد جلدی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ اس کا نقصان کیا ہے؟ کمر درد پیدا کرتا ہے، جسم میں دردیں پیدا کرتا ہے، سستی، کاہلی، پنڈلیوں کا درد، اور اس کی وجہ سے ذہنی طور پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزوری کی وجہ سے انسان کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے، مردانہ کمزوری کا مسئلہ آتا ہے، صورت انزال کا مسئلہ آتا ہے، نفس کی کمزوری کا مسئلہ آتا ہے۔ اب اس میں ایک بات آپ کے یاد رکھنے کی ہے، جس بھائی کو احتلام ہو اس کو چاہیے رات کا کھانا وہ مغرب کے ٹائم پہ کھا لے۔ اگر وہ لیٹ کھائے گا یا رات کو سوتے ہوئے دودھ کا استعمال کرے گا یا رات کو سوتے ہوئے پانی کا استعمال کرے گا پینے کا، تو اس سے اسے احتلام کا مرض بڑھتا جائے گا۔ اور احتلام ایک مہینے میں کتنی دفعہ ہونا چاہیے؟ احتلام ایک مہینے میں اگر آپ کو ایک دفعہ ہو جائے، دو دفعہ ہو جائے، تین دفعہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی والی بات نہیں۔ اگر اس سے زیادہ دفعہ ہو تو پھر آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اگر آپ علاج نہیں کروائیں گے تو میں نے آپ کو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتا دیے ہیں، وہ کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس میں آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں، کھانے کی ٹائمنگ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیا کریں، اور اگر دودھ کا استعمال کرنا ہو تو وہ مغرب سے پہلے کر لیں یا صبح کے ٹائم پہ کر لیں، تو انشاءاللہ احتلام کا مرض نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات ایک یاد رکھنے کی ہے کہ قبض کا ایشو نہ ہو۔ اگر آپ قبض کے مریض ہوں تو قبض کا علاج کریں۔ اس کی وجہ سے بھی جب انسان واش روم میں بیٹھتا ہے، زور لگتا ہے تو منی کے قطرے نکل آتے ہیں، اس سے بھی جراثیم کمزور ہوتے ہیں۔ اور اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بغیر دوائی کے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ علاج کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے۔ آپ 3 یا 6 کیلے لے لیں اور ان کو اچھی طرح باریک کاٹ لیں۔ کاٹنے کے بعد آپ 1 پاؤ یا آدھا کلو دہی لے لیں، اس میں اس کو اچھی طرح مکس کریں، اور اگر آپ نے شہد یا چینی ڈالنا ہو تو ڈال لیں، تو اس کو آپ کھائیں دوپہر کے ٹائم کھانا نہ کھائیں، اس کو ہی آپ کھا لیں، تو یہ بہترین علاج ہے۔ یہ منی کو گاڑھا کرتا ہے، منی کو پیدا بھی کرتا ہے، اور بہترین ہے احتلام کے لیے، جریان کے لیے اور صورت انزال کے لیے۔ اور اس کے بعد بڑا ہی آسان ایک اور علاج ہے، وہ ہے آپ چھلکا ریٹھا لے لیں 50 گرام اور گندک آملہ سار لے لیں 50 گرام۔ ان دونوں کو آپ پاؤڈر کر لیں، باریک کر لیں۔ باریک کرنے کے بعد اس کے آپ کیپسول بھر لیں، صبح شام ایک کیپسول آپ تازہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ یہ 100% علاج ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے گا۔ تیسرا بڑا آسان نسخہ ایک اور ہے، وہ احتلام کے ساتھ ساتھ جریان اور صورت انزال اس کے مرض کو بھی دور کرتا ہے۔ اس میں آپ موسلی سفید لے لیں 10 گرام، ستاور لے لیں 10 گرام، بداری کند لے لیں 10 گرام، اسکند ناگوری لے لیں 10 گرام، اور اس میں آپ کوزہ مشری ڈال لیں۔ اب کوزہ مشری ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح گرینڈ کریں، اور اس کا ½ ٹی اسپون صبح اور ½ ٹی اسپون شام نیم گرم دودھ کے ساتھ، اگر گرمی کی وجہ سے ہو تو اس سے آپ یہ
ٹھنڈے دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شربت بزوری کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جس کو خشکی اور گرمی کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے اس کو شہوت بھی ٹھیک آتی ہے اور اس کو خواب بھی آتا ہے، پھر احتلام ہوتا ہے، اس کو ہوش و حواس ہوتے ہیں۔ اور جس کو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو شہوت بھی پوری نہیں آتی اور شہوت آتی ہے فوراً احتلام ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جس کی علامت اس سے بھی بڑھ جائے، یعنی کہ اعصابی کیفیت، بلغمی رطوبت والے بندے کو جب احتلام ہوگا اسے شہوت بھی نہیں آئے گی اور اس کو احتلام بھی ہو جائے گا، رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا اس کے کپڑے خراب ہوں گے تو وہ پریشان ہوگا کہ مجھے احتلام ہو گیا، میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو بھائیو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں غور سے اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ ہاں، اس کی ایک چیز آپ کو بات بتلاؤں کہ 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ احتلام ہونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اگر آپ کو مہینے میں 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ احتلام نہ ہو تو اس سے نقصان کیا ہوگا، آپ کے چہرے کے اوپر دانے بن جائیں گے اور وہ برے لگیں گے، جس کو ہم گرمی دانے بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ دانے زیادہ ہو جاتے ہیں اور اگر احتلام نہ ہو تو یہ دماغ کو چڑھتا ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اندر غصہ، چڑچڑاپن، ضد بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک بات یاد رکھیا کریں کہ آپ جو بھی کام، جب بھی آپ کو یہ کوئی بھی حدیث کا پتہ چلے یا کسی چیز اچھی کا پتہ چلے تو اس کو آپ آگے شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا چینل جو ہے حکیم حافظ فرحان ہربل کیئر کے نام سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔